अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर मुराद सईद ने भी वो बात कर दी है जो बहुत सारे लोगों को अब समझ आ गई है। खान की बातों को पार्टी के अंदर नहीं माना जा रहा, उनकी हुक्म अदूली की जा रही है। खान ने भी अपने ट्विटर से अहम पैगाम जारी किया। सूरत हाल को आपने समझना है। खान को माइनस किए बगैर, इमरान खान की ताकत को गैर मौसर किए बगैर मौजूदा बादशाह कभी भी ताहयात हुक्मरान नहीं रह सकता। इस बुनियाद को समझें। फिर किस तरह से खान की अपनी फैमिली, उनकी अपनी बहनों को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, ये ज़रा मैं चाहता हूँ सुने गंडापुर क्या फरमा रहे हैं। इमरान खान को माइनस कर सकता है, तुम बताओ कोई कर सकता है इमरान खान को माइनस? उसकी बहन से जाके पूछ लो ना, तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान को जवाब दे दूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सर आंखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का वो इमरान खान है। थैंक यू। जी, मैं लीडर की बात मानता हूं, लीडर को जवाब दे हूं, लेकिन बहन के बारे में उनसे पूछो जाके। मैं सिर्फ एक बंदे को जवाब दे हूं, मैं अपने लीडर को जवाब दे हूं, लेकिन वो जो ऑर्डर देता है जेल से वो नहीं मैं मानता। जवाब दे तो मैं उनको हूं, लेकिन मानूंगा उनकी नहीं। तो गंडापुर ने सारे हया के पर्दे गिरा दिए हैं जो अब तक नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि हम लोग सिर्फ तजिया कर सकते हैं उस सूरत हाल का जो हमें सामने नजर आ रहा है। इधर खान हुक्म देता है, उधर से ये सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट घुस जाता है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं। वहां कौन बैठा हुआ है जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ऑर्डर करेगा कि जाओ मिल लो खान से? सूरत हाल क्या है, मैं आपको मुराद सईद की एक ट्वीट पढ़ के बताना चाहता हूं। मुराद सईद लिखते हैं, जब खान की वाज़े हिदायत मौजूद हों तो वही पॉलिसी है, उस पर अमल दरामद सब पर लाजिम है। खान की हिदायत की मौजूदगी में किसी के बयान की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है? और जब खान की हिदायत से रूगर्दानी हो सकती है तो मेरी क्या हैसियत है? इससे आगे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हैं, वो बयान करना ज़रूरी नहीं है। सादा अल्फाज में नाज़रीन कराम अगर मैं आपको बताऊं तो मुराद सईद कह रहे हैं कि अब पार्टी में लोग इमरान खान की बात भी नहीं मान रहे, तो मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी कौन मानेगा? ये बिल्कुल वाज़े इशारा है, बगैर खुल के कहे, कि अब इमरान खान की पार्टी ही इमरान खान की बात नहीं मान रही। सब कर्नल को प्यारे हो चुके हैं, सब जर्नैलों को प्यारे हो चुके हैं। इस इक्वेशन को समझें। खान मुज़ाहमत से बाहर आना चाहते हैं ताकि वो हकीकी आज़ादी की जंग जीत सकें और लोगों को हुकूक दिला सकें, अवाम को इंसाफ दिला सकें। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन खान की पार्टी ये समझती है कि यहाँ जो बड़े हैं वही खुदा हैं और उनसे डील किए बगैर कोई हल नहीं निकलेगा, उनको सजदा किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब खान डिफरेंट पेज पर खेल रहे हैं, पार्टी डिफरेंट पेज पर खेल रही है, तो नतीजा आपके सामने है कि पौने 2 साल से खान जेल में है। बहुत लोग बहुत टाइम पहले कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, जिसमें सिद्दीक जान ने भी कहा कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं जिसकी वजह से खान जेल में है। ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि खान को तो जेल में मिलिट्री ने डाला हुआ है, लेकिन अब ये बात समझ आती है कि एक बंदा अपनी मकबूलियत की इंतहा पर है। बंदा 2024 का इलेक्शन ऐसे जीता कि तारीख का बड़ा क्लीन स्वीप होता है। पंजाब तक में 2/3 अक्सरियत मिलती है, खैबर पख्तूनख्वा में 3/4 अक्सरियत मिलती है, सिंध में कराची क्लीन स्वीप होता है, बलोचिस्तान तक में 4-5 कौमी असम्बली की और 10-15 सूबाई असम्बली की सीटें निकल आती हैं। यानी क्लीन स्वीप है, समझें आप ये। लेकिन पार्टी के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं वो इसको किसी बड़ी मूवमेंट में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बैकिंग थी अवाम की। जिस रात मैंडेट चोरी हो रहा था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर, सब चूहे बन के अपने घरों में घुस गए कि हमने कुछ नहीं करना। उस रात अवाम जज्बे में थी, एकदम सारे लीडर निकलते, सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते कि फलां मकाम पे पहुंचो। इनका बाप भी नहीं कर सकता था जो इन्होंने रिगिंग की है। कहा गया कि नहीं, एक और 9 मई हो जाएगा। वो तुम्हारा इलेक्शन जा रहा है, बढ़ गया 9 मई। उसके बाद क्या हुआ कि 2024 का इलेक्शन जाया किया। एक हफ्ता गुजरता है, इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आता है कि पीटीआई की कुछ चाहिए था, पीटीआई की जो कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत थी
وہ اس پہ خاموشی اختیار کرتی ہے, قبرستان جیسی خاموشی چھا جاتی ہے. حالانکہ اگر نون لیگ کو یہ فل ٹاس مل جاتی, انہوں نے اگلے 5 سال اسی کو رگڑنا تھا. ایک جج ارشد ملک کا کلپ انہیں ملا تھا, وہ بھی خفیہ ریکارڈنگ میں, اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, صرف یہی کہا تھا کہ مجھے انہوں نے ایک ویڈیو دکھا دی اور پتہ نہیں کیا ہوا. یہاں تو وہ کھل کے بول رہا ہے کہ ہاں ہم نے دھاندلی کی ہے, سرکاری افسر بول رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. کیوں؟ کیونکہ خان جیل میں تھا اور باہر جتنے بھی تھے کمپرومائز تھے. مجھے کہنا پڑے گا کہ اس وقت جتنی بھی باہر لیڈرشپ ہے یہ ساری کی ساری کمپرومائزڈ ہے, ڈر کی وجہ سے یا گھبرا کے یا اپنے کاروبار کی وجہ سے, اپنی فائلوں کی وجہ سے, اپنی گندی ویڈیوز کی وجہ سے, آڈیوز کی وجہ سے. ان سب کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ بزدلی دکھا رہے ہیں یا یہ کمپرومائزڈ ہیں اور غداری کر رہے ہیں. جو بھی وجہ ہے, جس بندے میں تپڑ نہیں ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے. اگر وہ نہیں کرنے دے رہے تو ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ, کہیں جا کے سیاسی پناہ لے لو. یہ مومنٹ تمہاری ذات سے بڑی ہے, تمہارے کاروبار سے بڑی ہے, اس کو سمجھیں. یہ پورے 25 کروڑ عوام کی آزادی کی مومنٹ ہے, اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر یہ لوگ سوچتے تو 47 میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اتنی قربانیاں دے کے وہ نہ آتے, وہ ادھر ہی رہ لیتے. کیوں جانے دی تھی لوگوں نے آنے کے لیے کہ یہاں پہ ایک مدینہ الثانی بن رہا ہے, ایک اسلام کا گہوارہ بن رہا ہے, یہ ملک امن کا گہوارہ ہوگا یہ ملک. یہ سوچ کیوں انہوں نے سوچ کر انہوں نے قربانیاں دی, اور وہ بیچارے صبر کر کے یہاں آئے تھے. ہر اہم کام کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے فلاں میرے بچوں کو انہوں نے دھمکی دی تھی. کوئی بندہ اس کاز سے بڑا نہیں ہے, ورنہ خان جیل میں بیٹھا نہ ہوتا, ڈیل کر کے وہ لندن چلا جاتا. خان کو جیل میں رکھ کے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہے, خان لندن بھاگتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو خوش ہوگی کہ بھاگ گیا ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں بزدل نکلا ہے, یہ بھی نواز شریف نکلا ہے, بھاگ گیا ہے. فوج کا تو بیانیہ جیت جائے گا. فوج آج بھی خوشی خوشی خان کو ملک سے باہر بھیج دے گی کیونکہ یہ ان کی وکٹری ہوگی. لیکن آپ لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے, آپ لوگوں کے کمپرومائز ہونے کی وجہ سے, وہ شخص جو بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں. خان کا جو پیغام آیا اس پر گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. خان نے اس بجٹ کو جو انہوں نے غداری سے پاس کیا ہے, حتمی بجٹ قرار نہیں دیا, غیر حتمی بجٹ کہا ہے. 25, 15, 20 دن کے اندر نیا بجٹ آئے گا, اور خان نے کہا کہ وہ میری مرضی کا آئے گا اور میرے کہنے پہ پاس ہوگا. تو اس کم کہے کو زیادہ سمجھیں کہ خان کتنا ناراض ہے. تو خان جہاں سوشل میڈیا کی اہمیت جانتا ہے, وہاں انہوں نے گنڈا پور کو بھی یہ بتا دیا کہ تمہارا یہ بجٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, 15-20 دن کے اندر اندر یہ بجٹ تبدیل ہوگا, اور جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. ان کو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے خیبر پختونخوا کی مدد چاہیے ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی ہر بار مدد چاہیے ہوتی ہے. 2022 میں بھی کی عمران خان نے ان کی مدد کی, 23 میں, 24 میں اور 25 میں بھی پی ٹی آئی مدد کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی مدد کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں کر سکتے. فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اوور سٹریچ آلریڈی ہوئے ہیں. انہیں بے شک لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو شیشے میں اتار لیا, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. یوں دوست اور دشمن بدل جاتے ہیں امریکہ کے, اور امریکہ کی دوستی تو ویسے بھی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. سو ان جرنیلوں کو یہ بات 70 سالوں میں سمجھ نہیں آئی کہ آپ امریکہ کے دوست بن کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کو فتح کر لیا, لیکن یہ آپ کی اصل شکست ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں واضح ہو چکی ہیں آپ اب کہ خان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, خان سے غداری کی جا رہی ہے, اور اس میں کوئی اب آر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ آپ غداری کے فتوے نہ بانٹیں, آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی, لیکن اب حالات اس قدر کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ اب بات نہ کرنا زیادتی ہے. خان کی جیل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے, لیکن خان کا باہر نہ آنا پی ٹی آئی قیادت کی وجہ سے ہے. ایک بندے کی مقبولیت 90% ہو, آپ سوچیں, اور یہ احتجاج کی کمر خود توڑ دیں. کبھی 5 اکتوبر کو بھاگ جائیں, کبھی 26 نومبر کو عوام کو گولیوں میں چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اگلا لائے عمل نہ دیں. چلیں آپ بھاگے, وہاں سے اعلان تو کریں کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, اتنے بندے مارے ہیں, ہم پھر آئیں گے. اس سے عوام میں جذبہ آتا ہے. خان نے یہ نہیں کیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو غصہ آتا, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. جب خان آئے تھے اسلام آباد, سامنے رینجرز تھے ہزاروں کی تعداد میں, تو عمران خان نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ خون خرابہ کریں گے, تو میں نے بھی وہاں سے کینسل کر دیا احتجاج. لوگ سمجھ گئے یہ کام ہونا تھا, اور انہوں نے اسی آڑ میں خان کو بھی ٹھکانے لگا دینا تھا. تو عمران خان سمجھ گئے ان کی سازش. اسی طرح بار بار عمران خان احتجاج مؤخر کرتے رہے, لیکن اگلا لائحہ عمل دیتے تھے. یہ لوگ تو بھاگ گئے اور غائب ہو گئے, اور اس کے بعد کوئی اگلا لائحہ عمل نہیں دیا. اب جب احتجاج کی بات ہو کوئی نام ہی نہیں لیتا, الٹا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے, وہاں سے تو پھر بھی تھوڑے سے لوگ آ جاتے ہیں, پنجاب سے تو نکلتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ بالکل کمزور اور کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں سارے. دیکھیں عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, ورکر تو آپ کا نکل بھی آتا ہے, عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. موٹیویٹ کر کے تب آپ انہیں باہر نکال سکتے ہیں. اس کے لیے خان جیسی
آپ کو ایک پریزنس چاہیے ہوتی ہے, آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بیانیہ دینا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ کس قدر ظلم ہوا ہے قوم پر. دیکھیں ظلم کا بدلہ ووٹ سے, آپ نے ایک نعرہ لگایا, یہ کتنا کامیاب ہوا کہ لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا کہ کون سا آزاد ہے جو پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہے. یہ ہو سکتا تھا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ غربت اور جاہلیت ہے, لیکن ہوا, لوگوں نے ووٹ دیا. یہ لوگوں کے شعور کی وجہ سے ہوا کہ اتنا شعور لوگوں میں آ گیا کہ لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا. آپ لوگوں نے وہ ساری محنت ضائع کر دیا. آپ نے خان سے صرف غداری نہیں کی, ان 4 کروڑ لوگوں سے بھی غداری کی ہے جنہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے نشانوں پہ ووٹ دیا. یہ 4 کروڑ لوگوں سے دھوکہ ہے, اور 4 کروڑ لوگوں کی فیملیز ملائیں تو تقریباً 10-12 کروڑ بنتے ہیں. یہ لوگوں کی, یہ پاکستان کی نصف آبادی ہے جس سے آپ نے دھوکہ دیا ہے. اور باقی آزادی بھی اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں ایک دن تبدیلی آئے گی, پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, پاکستان میں امن آئے گا, آئین آئے گا, قانون آئے گا, انصاف آئے گا. لیکن آپ لوگوں نے سب کو دھوکہ دے دیا. سو غور کریں اپنی اداؤں پہ, کیونکہ عوام اب مزید دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.